السلام علیکم فرینڈ، آج واقعہ سنتے ہیں حضرت علی شیر خدا کا۔ آج ہم بات کریں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو علم کا دروازہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور یہ علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ اپنے آپ میں دلچسپ اور مکمل اور جامع ہوا کرتا تھا، اور ان کے مقدمے کی عام طور سے خوبی یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر مقدمہ جو انہوں نے حل کیا اس میں پیچیدگی ہوتی تھی۔ تو آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت یہ شیر خدا خلیفہ وقت تھے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ دو عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ رات اندھیری تھی، ایک عورت نے لڑکا جنا اور دوسری عورت نے لڑکی جنا، اور کچھ ایسا گڑبڑ ہو گیا کہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، اور ہر عورت کا یہی دعویٰ ہے کہ بیٹا میں نے جنا ہے اور بیٹی تو نے۔ بات اتنی بڑھی کہ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ مقدمہ آیا۔ کیس پیچیدہ تھا، کوئی گواہ معتبر نہیں تھا، عورتیں بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دونوں عورتوں کو کہ تم اپنے چھاتی کا دودھ ایک کٹورے میں دونوں برابر مقدار میں نکالو اور میرے سامنے حاضر کرو۔ دونوں عورتوں نے برابر مقدار میں دودھ نکالا اور ان کے سامنے حاضر کیا۔ انہوں نے حکم فرمایا دونوں دودھ کو الگ الگ وزن کیا جائے۔ اس میں سے ایک عورت کا دودھ بھاری تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فیصلہ دے دیا، بیٹا اسی عورت نے جنا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت بخشی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ اسی سے میں نے اس حقیقت کے پیش نظر سوچا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ یقیناً لڑکی کے ماں کے دودھ سے بھاری ہوگا۔ اس قسم کے پیچیدہ مقدمے کو حل کرنا عام علم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ علم دین ہی کے بدولت ہو سکتی ہے، اور جسے قرآن پاک کا صحیح علم ہو اور اسے یاد بھی ہو تو اسی سے بہت سارے مقدمات کا فیصلہ کر سکتا ہے۔
تو یہ تو ہیں علم کا دروازہ۔ اور ایک واقعہ سنتے ہیں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، ان کی امتحان لینے کی غرض سے کہ یہ سچ مچ علم کا دروازہ ہیں۔ بہت سارے حجابات اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے بھی ہٹا دیے تھے۔ تو ایک بار جبریل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، وہ جبریل علیہ السلام ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ تو علم کا دروازہ ہیں، آپ بتائیے اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف نگاہ کی، پھر انہوں نے بائیں طرف نگاہ کی، پھر انہوں نے اوپر دیکھا، پھر انہوں نے نیچے دیکھا، پھر فرمایا کہ اے شخص، اس وقت جبریل علیہ السلام نہ زمین پر ہیں اور نہ آسمان میں، تو پھر یقیناً تو ہی جبریل ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ، واللہ علم۔ تو اللہ پاک نے بہت سارے حجابات ان کی نظروں کے سامنے سے بھی اٹھا دیے تھے۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں شیر خدا کا۔ ایک شخص جو آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ارادہ سفر میں جانے کا ہے، مگر اتفاق سے وہ راستہ جنگلوں سے ہو کر گزرتا ہے اور مجھے جنگلی درندوں سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس جنگل میں بہت سارے درندے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ جب تیرے قریب کوئی وحشی درندہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ یہ علی بن ابو طالب کی انگوٹھی ہے۔ تو وہ انگوٹھی لے کر چل پڑا اور اس نے سفر شروع کیا، اور اتفاق سے جنگل میں ایک جنگلی جانور نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے وحشی جانور، دیکھ میرے پاس کیا ہے، یہ علی ابن طالب کی انگوٹھی ہے۔ جب اس وحشی جانور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھی تو اپنا سر فلک کی طرف اٹھا دیا اور دوڑتا ہوا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جب یہ مسافر خیریت سے واپس آیا تو اس نے سارا ماجرا ان کے سامنے گوشے گزار کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس وحشی درندے نے فلک کی طرف اپنا رخ کر کے قسم کھائی اور کہا تھا کہ مجھے اللہ پاک کی قسم، اب میں اس علاقے میں بالکل نہ رہوں گا۔ جہاں کے لوگ علی بن طالب کے سامنے میری شکایت جا کر کریں۔ تو ہم ملیں گے پھر اسی قسم کے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔